اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں سورۃ القارعہ کی مختصر تفسیر ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ آپ ایک بات سوچیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج دنیا میں جو جرائم اور کرائمز ہو رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، انہوں نے بھی اس پر غور کیا۔ کسی نے کہا کہ بھئی تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کو عام کیا جائے تو یہ جرائم کم ہو جائیں گے۔ کوئی کہہ رہا غربت کی وجہ سے جرائم ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں غربت کی وجہ سے اگر جرائم ہو رہے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے، جہاں مالدار لوگ ہیں وہاں جرائم نہیں ہونے چاہیے، وہاں سب سے زیادہ جرائم ہو رہے ہیں۔ جہاں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں جرائم ہو رہے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا سبب جرائم کا اور کرائمز کا یہ ہے کہ انسان یہ بھول گیا ہے کہ یہ دنیا تباہ کر دی جائے گی، اور تباہ کرنے کے بعد اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے حساب دینا ہے۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ کا احسان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں متنبہ کیا، آگاہ کیا کہ میرے بندو قیامت آنے والی ہے، میں اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے۔ تو پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں جرائم کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، قیامت کو بھلا بیٹھے ہیں، دنیا کی تباہی کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس لیے دنیا میں آج یہ جرائم ہو رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا سبق ہمیں اس صورت سے یہ لینا ہے کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن تباہ ہونے والی ہے، اور پھر ہمیں قبر سے اٹھ کر، اور کیسے اٹھے گا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی چیز آپ جانتے ہیں کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ دل ہل جائیں گے، دنیا ہل جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں ہل جائے گی۔ پھر آگے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ عجیب بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن انسان پروانوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے زمانے میں جو ہم بتی جلاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، وہاں بڑی تعداد میں پروانے نکل آتے ہیں۔ کوئی دائیں طرف جا رہا ہے، کوئی بائیں طرف جا رہا ہے، کوئی اوپر کی طرف جا رہا ہے، کوئی نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ تو بے چینی اور خوف کی وجہ سے انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، بھیڑ میں گھسا ہوا ہوگا، جو ہے پسینے میں شرابور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیفیت بیان فرمائی ہے کہ میرے بندے یہ ہونے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ ارے وہ پہاڑ جس کی مثال دی جاتی ہے استقامت کے لیے، کہ استقامت جگہ میں کوئی چیز سب سے زیادہ ٹھہرنے والی ہو تو اس کے لیے پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے۔ وہ پہاڑ جو سختی میں مشہور ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دھنی ہوئی اون کی طرح ہم اس کو بنا دیں گے، یعنی ہوا میں پہاڑ اڑنے لگے گا۔ وہ پہاڑ جو اپنی استقامت میں ایک مثال رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دن میرے بندے آنے والا ہے۔ اس لیے آپ سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنیے۔ اللہ فرماتے وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ یہ پہاڑ جس طرح
یہ بادل ہوتے ہیں ادھر ادھر ہوا میں اڑتے ہیں، اس طرح میں ان پہاڑوں کو ہواؤں میں اڑاؤں گا۔ اور کہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ پیسی ہوئی ریت کی طرح اسے اڑا دیں گے۔ یہ ہے میرا اللہ جو بیان فرما رہا ہے کہ ایک دن آنے والا اور وہ دن اتنا خطرناک ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما دے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ہاں جس کی ترازویں بھاری اور وزنی ہوگی وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم حساب لینے والے ہیں۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، دیکھیے حساب میں اگر کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہونے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ من پسند کی زندگی، ایسی زندگی جس کے باب میں ابھی کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے نہ اس کو دیکھا ہے نہ ہم نے وہ چیز محسوس کی ہے، اس لیے ایسی چیز کو جب بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہاں ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعمال کا وزن جس کا بڑھ جائے گا ہم اس کو من پسند کی زندگی دیں گے۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی اس آیت سے کہ اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے اعمال کیے یہ مطلوب نہیں ہے، کیسے اعمال کیے یہ مطلوب ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے روز انصاف کی ترازویں رکھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے وزن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ اس سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اعمال کا وزن کریں گے، تو اعمال میں وزن کن چیزوں سے پیدا ہوگا؟ یاد رکھیے اعمال میں وزن 3 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایمان کی وجہ سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیے دنیا میں وہ لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو کافر ہے، جو حق بات کو چھپاتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑے پہناتے ہیں، بیماروں کا علاج کرواتے ہیں، ہسپتال کھولتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم قیامت کے روز کفار کے جو اعمال ہوں گے نا ان کو ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کی طرح بنا دیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں وزن نہیں ہوگا؟ اتنے اچھے اچھے کام کر گیا ہے، اس لیے نہیں ہوگا کہ ایمان نہیں تھا۔ اس لیے ہم وزن اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی شرط ہوگی کہ ہمارے پاس ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال میں وزن نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اعمال میں وزن کے لیے تو شریعت اور سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہو۔ اگر شریعت اور سنت کے مطابق عمل ہوگا تو عمل میں وزن ہوگا، ورنہ وزن نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ سمجھیے ایک انسان یہ سوچنے لگے کہ میں آج سے فجر کی 4 رکعت نماز پڑھوں گا، 2 تو کم ہے، 4 رکعت اچھی بات ہے نا، اب 4 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اب آپ بتائیے اس کی 4 رکعت میں وزن ہوگا یا 4 رکعت اس کے منہ پر مار دی جائے گی؟ بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ کیوں گناہ ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا عمل سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے بدعت کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ بدعت والا عمل اس کو عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹٹولیں کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے۔ کچھ مثالیں دے دو، جیسے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا اچھی بات ہے،
ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ عمل. اگر نہیں ہے تو پھر لاکھ قرآن پڑھنا کتنا ہی اچھا عمل ہو لیکن یہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا. اس طرح ہمارے یہاں بہت ساری بیماریاں ہیں. میت کے گھر جا کر جو ہے میت کے گھر جا کر کھانا کھاتے ہیں, میت والے کھانا پکاتے ہیں, میت کے جو گھر والے ہیں وہ کھانا ہمارے یعنی عام طور پر بدعتیوں کے یہاں یہ ہوتا ہے, لیکن اب ہمارے یہاں بھی ہونے لگا ہے کہ گھر پہ قرآن کھانی کے لیے دوسروں کو بلاتے ہیں, پھر میت کے گھر والے ہی کھانا پکاتے ہیں. یہ بہت بڑی بدعت ہے. میت کے گھر والوں پر کہاں کھانا پکانا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر سنت اور شریعت کے خلاف ہمارا عمل ہوگا تو وہ عمل منہ پر مار دیا جائے گا. تیسری چیز عمل میں وزن پیدا کرنے والی وہ ہے اخلاص. ظاہر سی بات ہے جب تک اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک عمل میں وزن نہیں ہوگا. ہاں وہ کھانا پوری ہو جائے گی, فارمیلٹی پوری ہو جائے گی, لیکن جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں بخاری شریف میں کتے کو پانی پلانے پر مغفرت کا واقعہ ہے. اس کی مغفرت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ اس اخلاص کی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عمل سے خوش ہو جائیں گے. بس اللہ کو خوش کرنا مقصود تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو جو عمل میں وزن پہ آج ہمارے ہر عمل کے اندر مخلوق کو راضی کرنا, مخلوق کو راضی کرنا. اس لیے ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یاد رکھنا ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ اگر ہم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو بس اتنا سوچئے کہ مخلوق کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وہ آج راضی ہے کل ناراض ہو جائیں گے. جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ شادیوں میں اتنے اچھے کھانے کھلاتے ہیں, 5 قسم کی جو ہے چیزیں ہوتی ہے, ویرائٹیاں ہوتی ہے, لیکن وہی بات باہر نکل کے کہتے ہیں لوگ وہ آئٹم برابر نہیں تھی, وہ آئٹم اچھی تھی. آپ نے مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کی, پھر بھی گالیاں ہی سنی آپ نے باہر. اس لیے ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو, چاہے مخلوق خوش ہو یا نہ خوش ہو, ان کی خوشی کی کوئی پرواہ مت کرو. اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہے, ابھی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کون قبر میں ہمارے ساتھ سونے آنے والا ہے, تو ہم کیوں ان کو راضی کرنے کا فکر کریں؟ ہمارے ساتھ تو ہمارا اللہ آنے والا ہے, ہمارے ساتھ تو ہمارا باپ بھی نہیں آنے والا ہے, تو ہم اپنے باپ کو بھی کیوں خوش کرنے کی کوشش کریں؟ ہمارا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو. تو 3 چیزیں بتلائی. عمل کے اندر وزن کے لیے ایمان ہونا چاہیے, سنت اور شریعت کے مطابق عمل ہونا چاہیے, اور تیسرے نمبر پر میں نے بتلایا کہ اخلاص ہونا چاہیے. اب ایک اور بات بتا کر بات ختم کروں گا کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس بندے نے کیا عمل کیا, اس نے کیا نہیں کیا, کیا کیا ہے, تو پھر قیامت کے دن اس طرح حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ بہت اچھا ہے سوال کیا ہے, تو اس سوال کا جواب بھی سمجھ لو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ حجت مکمل ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ بندے کے سامنے اللہ ساری چیزیں لائیں گے, گواہ پیش کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے زبان سے کہلوائیں گے بتا میں نے جو کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا, تاکہ بندہ کل اللہ تبارک, حالانکہ اللہ کے سامنے بولنے کی اس کو ہمت ہے, لیکن وہاں بھی میرا اللہ کتنا بڑا انصاف کا عمل کرے گا تاکہ بندہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو بالکل بے قصور تھا, اس کے باوجود مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا. اللہ تمام چیزیں ثابت کروائیں گے. تو گویا یہ جو حساب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ بندے پر حجت مکمل کر سکے, یہ بندہ کل کوئی غلط بات نہ کہہ سکے اور کل اپنی زبان پر اس طرح کی باتیں نہ لا سکے کہ اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کا حساب کتاب کریں گے. اور اسی طرح پہلے زمانے میں لوگ یہ سوالات کرتے تھے کہ نماز کا وزن کیسے ہوگا, نماز کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے.
یہ موبائل ہے میرے سامنے تو موبائل کا تو وزن ہو سکتا ہے، یہ نماز کا وزن کیسے ہوگا؟ ان کی یہ بکواس ختم ہو گئی، اس لیے ختم ہو گئی کہ آج دنیا میں ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے۔ آج آپ کا بخار ناپا جا رہا ہے، آپ کا بخار کتنا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر چیز کو ناپا جا، آپ کا ہارٹ کتنا چل رہا ہے، کتنا بند ہے، آج بلڈ کا پریشر کتنا ہے، یہ سب چیزیں ناپی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نماز کو بھی ناپیں گے، اللہ زکوٰۃ کو بھی ناپیں گے، اللہ ہر عمل کو ناپیں گے۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں اس بات کا فکر نصیب فرمائے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے، اس لیے اللہ موت سے پہلے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ خوش ہو جائے، اور خوش ہو کر ہمیں ایسی زندگی دے جس زندگی کی وجہ سے ہم راضی ہو جائے۔ اس لیے میں طلبہ عزیز سے کہوں گا، قرآن نے کہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ یہ اسناد مجازی ہے، اس لیے کہ وہ زندگی خوش نہیں ہوتی ہے، زندگی والے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے صاحب جلالین نے صاف لفظوں میں ذات کا لفظ بڑھایا، اس لیے بڑھایا کہ تاکہ طلبہ کو پتہ چلے کہ یہ اسناد مجازی ہے، یہ اسناد حقیقی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔